کچھ لوگ کہتے ہیں کہ معراج کا سفر صرف روحانی طور پر اور عالم خواب میں ہوا، اور کچھ یہ بھی کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے رب کا دیدار نہیں کیا۔ لیکن حقیقت کیا ہے؟ کیا یہ سفر روحانی تھا یا جسمانی تھا؟ معراج حالت نیند اور خواب میں ہوئی یا حالت بیداری میں؟ اور کیا اس سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے رب کا دیدار کیا؟ طریقہ برہانیہ کے شیخ طریقت سید امام فخر الدین رضی اللہ عنہ نے قرآن و حدیث کی روشنی میں ان سوالات کے بہت خوبصورت جوابات ارشاد فرمائے ہیں۔ وہ جوابات کیا ہیں؟ آئیے جانتے ہیں۔ بلا شبہ معراج شریف نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عظیم معجزہ ہے۔ ہجرت مدینہ سے قبل مکہ المکرمہ میں اعلان نبوت کے 12ویں سال 27 رجب المرجب کی شب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہلے مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک تشریف لے گئے، اور پھر مسجد اقصیٰ سے 7ویں آسمان کو طے کرتے ہوئے سدرۃ المنتہا تک پہنچے، اور پھر وہاں سے بھی آگے جمال الہی اور حسن ربی کی خاص جلوہ گاہ میں پہنچے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس تمام مبارک سیر کو معراج کہا جاتا ہے۔ در حقیقت مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک کا سفر اسراء ہے، کیونکہ قرآن کریم میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس سیر کو لفظ اسراء کے ساتھ ذکر فرمایا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مسجد اقصیٰ سے آسمانوں کی طرف تشریف لے جانا معراج ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے احادیث صحیحہ میں اس سفر کو لفظ معراج اور عروج کے ساتھ ذکر فرمایا ہے۔ معراج کے بارے میں سب سے بڑا شبہ یہ پیدا کیا گیا ہے کہ معراج جسمانی تھی یا روحانی تھی، جاگتے میں ہوئی یا عالم خواب میں ہوئی، اور یہ شبہ اس لیے ہوا کہ لوگوں نے واقعہ معراج کی قرآن و حدیث میں موجود تفصیلات پر اعتماد کرنے کے بجائے اپنی محدود اور ناقص عقل و فہم سے اسے سمجھنے کی کوشش کی ہے، اور چونکہ ان کی محدود عقل و فہم کے پیمانوں پر اس کی تفصیلات پوری نہ اترتی تھیں، اس لیے اپنی عقل کے عاجز ہونے کا اقرار کرنے کے بجائے انہوں نے اس بات کا ہی انکار کر دیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معراج جسمانی تھی، بلکہ وہ کہتے ہیں کہ معراج تو ایک روحانی سفر تھا، اور یہ سب واقعہ صرف ایک خواب تھا۔ سید امام فخر الدین رضی اللہ عنہ نے اس کا نہایت خوبصورت جواب ارشاد فرمایا ہے۔ آپ فرماتے ہیں، یاد رہے معجزہ ہوتا ہی وہ ہے جو خلاف عادت ہو اور جسے عقل سے سمجھنا ممکن نہ ہو، یعنی جو عقل کو عاجز کر دے اسے ہی تو معجزہ کہتے ہیں، اور واقعہ معراج وہ عظیم ترین معجزہ ہے کہ اسے عقل سے سمجھنے کی ضد خود بے عقلی ہے۔ اگر معراج حالت خواب کا سفر ہوتا تو کفار و مشرکین مکہ اسے ماننے سے کبھی انکار نہ کرتے، کیونکہ خواب میں تو انسان کہیں بھی جا سکتا ہے اور اسے کچھ بھی نظر آ سکتا ہے، لہٰذا جھگڑے والی تو کوئی بات نہ ہوتی۔ ان کا انکار تو تھا ہی اس بنا پر کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے جسم اطہر کے ساتھ مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ اور وہاں سے معراج کے سفر کا ذکر فرمایا تھا۔ اگر خواب کا بتایا ہوتا تو انہیں اس پر کیا اعتراض ہو سکتا تھا؟ اور سید امام فخر الدین رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندہ خاص کو رات کو سیر کروائی۔ اس آیہ مقدسہ میں عبد سے مراد انسان کامل نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اور عبد کا لفظ جسم اور روح دونوں ایک ساتھ ہوں تو بولا جاتا ہے، اور اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عبد فرمایا ہے، لہٰذا عبد کا لفظ اس پر واضح دلیل ہے کہ اسراء اور معراج روح مبارک اور جسم اطہر دونوں کے ساتھ ہوئی، اور جہاں تک صرف روح کے ساتھ معراج کی بات ہے وہ تو 30 سے زائد مرتبہ ہوئی۔ جسم کے ساتھ معراج کا انکار کرنے والی دلیل دیتے ہیں کہ اللہ نے فرمایا ہے، وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ، اور ہم نے شب معراج کے اس نظارہ کو جو ہم نے آپ کو دکھایا ہے لوگوں کے لیے صرف ایک آزمائش بنایا ہے۔ اس سے ثابت ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معراج حالت خواب میں تھی، کیونکہ اللہ نے رؤیا کا لفظ ذکر فرمایا ہے، اور رؤیا کا لفظ عموماً خواب کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ سید فخر الدین رضی اللہ عنہ اس کا جواب دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اس بات میں کسی کو اختلاف نہیں کہ معراج اور اسراء ایک ہی رات کو ہوئی ہیں۔ اب اگر یہ کہا جائے کہ یہ سفر خواب کا سفر ہے تو قرآن کی مخالفت لازم آئے گی، کیونکہ اللہ نے ارشاد فرمایا اسریٰ بعبدہ،
وہ اپنے عبد خاص کو لے گیا، یعنی یہ جسم اور روح دونوں کے ساتھ سفر ہے جس کا ذکر ہم کر چکے ہیں۔ لہٰذا جب یہ ثابت ہوا کہ اسراء جاگتے ہوئے ہے تو یہ بھی ثابت ہو گیا کہ معراج بھی جاگتے ہوئے ہوئی ہے اور جسم اور روح کے ساتھ ہوئی ہے۔ اور جہاں تک رؤیا کے لفظ کا تعلق ہے تو یہاں پر رؤیا سے مراد رؤیا من العین ہے، یعنی آنکھوں سے دیکھنا مراد ہے۔ تو معلوم ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سبحانہ ہوا تعالیٰ کو سر کی آنکھوں کے ساتھ جاگتے میں دیکھا، جیسا کہ خود اللہ سبحانہ ہوا تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ما زاغ البصر وما طغى، نہ ان کی آنکھ کسی اور طرف مائل ہوئی اور نہ حد سے بڑی، ما کذب الفؤاد ما رأى، اور دل کی آنکھوں نے اس کی تصدیق کی جو سر کی آنکھوں نے دیکھا۔ اور اس سے دوسرے سوال کا جواب بھی معلوم ہوتا ہے، جیسا کہ کچھ لوگوں نے اعتراض کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا دیدار نہیں کیا، اور وہ یہ دلیل پیش کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ہے، لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار، یعنی نگاہیں ذات الہی کا احاطہ نہیں کر سکتی جبکہ وہ سب نگاہوں کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ یعنی کسی آنکھ میں یہ طاقت نہیں کہ وہ اللہ کا مشاہدہ کر سکے۔ سید امام فخر الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے جواب میں فرماتے ہیں کہ یہ آیت مبارکہ ابصار یعنی ظاہری نگاہوں سے اللہ کا دیدار کرنے کی نفی کر رہی ہے۔ اس کو ہم بھی تسلیم کرتے ہیں، لیکن ابصار اور بصائر میں فرق ہے۔ ابصار ظاہری آنکھ کو کہتے ہیں اور بصائر دل کی آنکھ کو کہتے ہیں۔ ظاہری آنکھوں کے نہ دیکھ سکنے کا ذکر ہے، باطنی آنکھوں سے دیکھنے کی نفی نہیں ہے۔ لہٰذا معلوم ہوا کہ قلب کی نگاہیں تجلیات الہی کا مشاہدہ کر لیتی ہیں۔ اور جہاں تک تعلق ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگاہ بے مثال کا، تو آپ کی ظاہری نگاہ بھی کسی بھی قلبی نگاہ سے اعلیٰ اور زیادہ لطیف ہے۔ کامل عارفین جسے اپنی بصیرت یعنی باطنی نگاہ سے دیکھتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسے اپنی بصارت یعنی سر کی آنکھوں سے دیکھ لیتے ہیں، کیونکہ آپ کا جسم مبارک تمام روحوں سے زیادہ صاف اور لطیف ہے۔ اسی لیے اللہ عز و جل نے فرمایا، لا تدرکہ الابصار، اللہ وہ ذات ہے جسے بصارتیں یعنی ظاہری آنکھیں نہیں دیکھ سکتی، لیکن یہ بھی اللہ نے ہی فرمایا ہے، ما زاغ البصر وما طغى، یعنی ظاہری آنکھ اپنے رب کا دیدار کرتے ہوئے نہ تو کسی اور طرف مائل ہوئی اور نہ حد سے بڑی، یعنی باقی سب لوگوں کی بصارتوں کے بارے میں فرمایا کہ وہ اللہ کا دیدار نہیں کر سکتی، لیکن اپنے حبیب کی بصارت کے بارے میں فرمایا، ہاں ان کی بصر ہے جو اس کا دیدار کر سکتی ہے اور جس نے ان کا دیدار کیا ہے۔ اسی وجہ سے جب مشرکین مکہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معراج کا انکار کیا تو اللہ نے فرمایا، افتمارونہ علی ما یری، کیا تم ان سے اس بات پر جھگڑتے ہو جو انہوں نے دیکھا، یعنی اپنے رب کا دیدار کیا۔ وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى، بے شک انہوں نے تو اپنے رب کو دوسری مرتبہ پھر دیکھا اور تم ایک بار دیکھنے پر ہی جھگڑ رہے ہو۔ ان آیات مقدسہ کا یہ معنی سیدنا ابن عباس، سیدنا ابو ذر غفاری، سیدنا کعب الاحبار، سیدنا اکرمہ تابعی، سیدنا الامام حسن البصری، سیدنا محمد بن کعب تابعی، سیدنا ابو العالیہ تابعی، سیدنا عطاء ابن ابی رباح، سیدنا امام احمد ابن حنبل اور سیدنا امام ابو الحسن اشعری رضی اللہ عنہم اور دیگر ائمہ کے اقوال کے مطابق ہے۔ کچھ لوگ مشرکین مکہ کے اس موقف کو معاذ اللہ ام المؤمنین سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی طرف منسوب کرتے ہیں کہ آپ اللہ عز و جل کے اس فرمان لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار کو مد نظر رکھتے ہوئے اس بات کا انکار کرتی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو سر کی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ حالانکہ ام المؤمنین سیدتنا عائشہ رضی اللہ عنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر ہجرت کے بعد آئی تھی، جبکہ واقعہ معراج ہجرت سے پہلے کا ہے۔ لہٰذا مشائخ برہانیہ فرماتے ہیں کہ سیدہ تو وہاں موجود بھی نہ تھی، پھر ایسا کیسے ممکن ہے کہ آپ اس واقعے کے بارے میں ان برگزیدہ صحابہ کے خلاف موقف اختیار کریں جو کہ اس واقعے کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس موجود تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے برگزیدہ صحابی سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما، جنہیں صاحب قرآن صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ترجمان القرآن کے لقب سے نوازا تھا، انہوں نے اس آیت مبارکہ کی وضاحت کرتے ہوئے فرمایا کہ اس آیت میں رویت یعنی دیکھنے کی نفی نہیں ہے
بلکہ ذاتی باری تعالیٰ کے ادراک یعنی احاطہ کرنے کی نفی کی گئی ہے۔ قرآن نے اللہ کے دیدار کی نفی نہیں فرمائی، بلکہ یہ فرمایا ہے کہ آنکھیں اللہ کا احاطہ نہیں کر سکتی، اور ظاہر ہے اللہ لامحدود ہے، جبکہ مخلوق محدود ہے۔ محدود لامحدود کا احاطہ کیسے کر سکتا ہے؟ احاطہ تو ممکن نہیں ہے۔ اور جہاں تک دیدار کا تعلق ہے تو اس کے بارے میں خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رأیت ربی فی احسن صورت، میں نے اپنے رب کو نہایت ہی اچھی صورت میں دیکھا ہے۔ لہٰذا معلوم ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جسم اطہر کے ساتھ معراج پر تشریف لے گئے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کا اپنی ظاہری آنکھوں سے دیدار کیا تھا۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں قرآن و حدیث کا صحیح فہم اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت اور قرب نصیب فرمائے، آمین۔